آپ کا دیکھیے بنیادی طور پہ جب اس طرح کی جنگ ہوتی ہے تو آپ اپنے اپنے وار آبجیکٹو لے کے جاتے ہیں. ہم، اور امریکہ جب اپنے آبجیکٹو لے کر امریکہ جنگ میں اترا تھا اور ظاہر ہے بیک کیا تھا پورا اسرائیل نے. جی تو ایک آبجیکٹو تھے جو شفٹ ہوتے رہے. بعد میں ہم سب نے دیکھا کہ ان کی کلیئرٹی ہی نہیں تھی کہ وہ رجیم جی چینج چاہتے ہیں, فٹ آن گراؤنڈ چاہتے ہیں, نیوکلیر انسٹالیشنز یا انریچمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, میزائل پروگرام کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں, یا ان کی ایئر فورس نیوی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. ہم، تو وہ گول پوسٹ وہ چینج کرتے رہے. اور ایران نے سرپرائزنگلی ظاہر ہے کم بیک کیا, اپنے آپ کو ریسٹرین کیا. obviously اس کے باوجود کہ ان کی سسٹین کیا, انہوں نے اپنے سروائیو کیا اور جی ایک پروہیبٹیو پرائس اپنے قد کے حساب سے زیادہ امپوز کرنے میں کامیاب. میں قد اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ان کا چھوٹا ہے, لیکن 47 سال سے سینکشنز ہیں اس ملک پر. بالکل اس کی ظاہر ہے آل کی ایکسپورٹ دنیا میں آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. 4% ہے شاید دنیا کے تیل کا حصہ, وہ بھی صرف 1.38 بلین جو بیرل ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر وہ صرف چین کو دے پاتا تھا, جو جی اس کا 80% ایکسپورٹ تھی, اور چائنا کی صرف 13% ریکوائرمنٹ پوری کرتی تھی. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ اس طرح کے پروسیس سے گزرتے ہیں, اور خاص طور پر ایران جیسا ملک جس نے سسٹین کر کے اپنے آپ کو پرزرو کیا, جس میں نے کہا تھا اس نے سروائیو کیا, تو اس کی نیگوسیشن پوزیشن بہتر ہوتی گئی. اور اکثر میں کہتا ہوں کہ جو آپ کی پاور ٹو ہرٹ ہوتی ہے وہ پاور ٹو بارگین ہوتی ہے. یعنی امریکہ نے ہرٹ کیا, لیکن کم بیک کر کے ایران نے بھی اسرائیل کو, مڈل ایسٹ کے ملکوں ہرٹ کو, بیک اور امریکہ کی انٹرسٹ جہاں جہاں تھی ان کو بھی ہرٹ کیا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیگوسیشن میں جو شرائط ہوتی ہیں, نیگوسیشن 6 شرائط ہوں یا 20 ہوں, آپ ایک انٹر جاتے ہیں ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ایز کمپیئرڈ جو چوتھے ہفتے ایران کی پوزیشن لائکلی تھی جو دنیا نے ایسٹیمیٹ کیا تھا, اس سے کہیں بہتر ایران کی اس وقت پوزیشن ہے. ہم، تو جب ٹاپ ٹیبل پر آتے ہیں تو اس وقت ظاہر ہے کمپرومائز لے کر ہوتا ہے. پاکستان کی جی بہت ایڈوانٹیج پوزیشن ہے. ہمیں امید اور دعا ہے کہ یہ آنے والے وقتوں میں پاکستان یہ کریڈٹ لینے میں بھی ظاہر کامیاب ہو کہ ہم نے ایک ہم، پیس کی طرف نہ صرف ایک سٹیبلائزنگ فورس اپنے خطے میں ہے, جی گلوبلی بھی ہم ایک کی پلیئر ثابت ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا سر, ایک اور جو چیز جس کے حوالے سے یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں, ان کا ایک یوں لگتا ہے کہ معاملات کچھ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر صبح کے ٹائم بات کریں گے, شام کے ٹائم اس کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جائے گا. اور دوسری جانب ہم ایران کو دیکھتے ہیں, وہ بھی اس وقت کسی چیز کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جو اب لیٹسٹ حملہ کیا گیا ہے, خاص طور پر ڈیمونا پہ جو حملہ کیا گیا, وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے, وہ میزائلز جو فائر کیے گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو پریشر ہے وہ کیا امریکہ اور اسرائیل پر بڑھا ہے, کہ جس کی وجہ سے اب ان کی جانب سے اس قسم کے مطالبات اور اس قسم کے اور جو ہے میڈیشن کی جانب جانے کی کوشش کی جا رہی؟ جی بالکل بڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی, میرا نہیں خیال, میں جتنے انٹرنیشنلی اسٹریٹجسٹ یا تجزیہ نگاروں کو فالو کرتا ہوں, کسی کی بھی توقع نہیں تھی کہ ایران نہ صرف کم بیک کرے گا بلکہ اتنی سیریس پرائس ظاہر ہے اسرائیل کو بھی چکانی پڑے گی. وہ اس لیے کہ جون کا 2025 کا جو میں کیمپین انالیسس بھی کیا اپنی ڈاکومنٹریز کے سلسلے میں, تو میں نے دیکھا کہ ایران کے نو ڈاؤٹ بہت اچھی سٹرائکس کی, کمبینیشن سے کی, لیکن جتنی پن پوائنٹ ایکوریسی میں اب دیکھ رہا ہوں یہ پچھلے کیمپین میں نہیں تھی. وہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ اس کو کیسے مدد مل رہی ہے. اس کے پاس ایک کمپریہنسو انالیسس ہے. ہم اس کو اپنی ایویشن ٹرم میں کہتے ہیں بام ڈیمیج اسسمنٹ, BDA کہتے ہیں. یعنی جہاں آپ کا بام گرا ہے مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ میں نے 80% ایکوریسی سے کیا, 90 سے یا 100% ایکوریسی سے. وہ ایران کو فیڈ بیک مل رہا ہے. وہ آپ کو فیڈ بیک اگلی ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی یعنی آنے والے دنوں میں اسٹریٹجی کرنے کے لیے بہت کام آتا ہے. جب مجھے یہ پتا ہو کہ بام ایکوریٹ نہیں گرا تو obviously میرے لیے ایک ڈیسپریشن ہونی چاہیے. ایران کو ایک کمپریہنسو فیڈ بیک مل رہا ہے, اس کی ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی اینڈ ٹارگیٹنگ ایکوریسی کہیں بہتر ہے 2025 میں. اور ابھی گریجولی چوتھے ہفتے میں جا کر جو اس نے پروہیبٹیو پرائس کی ہے خاص طور پر اسرائیل پر امپوز, وہ obviously یہ کر رہی ہے. اور آخری بات اس کے اوپر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ایران امریکہ تک تو نہیں پہنچا, لیکن امریکہ کی جو انٹرسٹ اس ایریا میں تھی, کویت میں ریڈار ہوگا $1.1 بلین کا, وہ ناک آؤٹ ہو گیا. 100 obviously آورز کے اندر, 100 گھنٹے کے اندر 3.87 بلین ان کا خرچ ہو گیا. اس وقت ایران کے اوپر جنگ کی جو قیمت ہے, اگر 1 بلین بھی روزانہ لگائی جائے تو 42 ملین ایک گھنٹے کی, اور $11,000 ایک سیکنڈ کی پرائس نکلتی ہے سر. جی تو آپ ویژوائز کر لیں کتنی مہنگی ہے اس وقت امریکہ کے لیے جنگ. بالکل ٹھیک. اچھا سر, ایک اور جو چیز ہے کہ جس طرح سے اب ایران کی جانب سے حملے کیے گئے اور اس کے جواب میں اب ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں, لیکن وہاں پر ہم پھر اسرائیلی جو وزیر اعظم ہیں ان کا بھی ایک سٹانس دیکھتے ہیں. اسرائیل تو یوں لگتا ہے کہ اس جنگ کو کھینچنا چاہتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اب مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہتا ہے, یا وہ پھر اس جنگ کو کوئی نہ کوئی وہ بیچ میں ایسا کام کرتا ہے کہ اگر مذاکرات کی کوئی راہ نکلتی بھی ہو تو وہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے؟
जी बिल्कुल, ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिकी सदर को शायद बहुत जल्दी रियलाइज हो गया था कि ये जी जंग वो जीत नहीं सकेंगे कम से कम, या अपने लोगों को वॉर ट्रॉफी नहीं दिखा पाएंगे। जी लेकिन इसराइल की इंटरेस्ट ये है कि ईरान के ना सिर्फ न्यूक्लियर बल्कि सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी इस हद तक तबाह कर दिया जाए कि वो आने वाले कई दिहाइयों में बजाय वो न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम की तरफ अपने पैसे या इकोनॉमी लगाए, वो सारी की सारी रीबिल्डिंग में लगाए। वो जी ये इसराइल का मकसद है। इसी जी वजह से आपने देखा कि अपने ऑयल रिफाइनरीज को, स्टोरेज को पहले हमला किया था कुछ दिन पहले, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने सो कॉल्ड कहा कि जी आप ना करें। हम्म फिर बिजली घरों को तबाह किया गया, उन्होंने कहा ना करें। हम्म ये कोई फेवर नहीं की थी उन्होंने ईरान को कि ना करे। ईरान ने ये डिक्लेयर किया था कि मैं मिडिल ईस्ट के जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे जो बिजली घर है उनको तबाह करूंगा, जहां से तकरीबन 815 डीसैलिनेशन प्लांट्स, वाटर डीसैलिनेशन प्लांट की बिल्कुल बिजली जाती है। जी अगर वो डीसैलिनेशन प्लांट का सोर्स वाली बिजली उड़ा दे तो आप 70% तकरीबन पानी की सी वाटर की डिपेंडेंसी सऊदी अरब की है, 85% ओमान की है, 90% कुवैत की है, समंदर के डीसैलिनेशन प्लांट को जो यूज करते हैं ह्यूमन यूज के लिए। तो अगर ये बिजली चली जाएगी तो इमेजिन करेंगे 5 स्टार होटल या 7 स्टार होटल के चौथे दिन कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि सिर्फ यूएई की कैपेसिटी 40 दिनों की है, बाकी तमाम मुल्कों की 4 से लेकर 7 दिन तक है पानी की स्टोरेज। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की जानिब से जो सालिसी की पेशकश की गई, फिर हमने देखा कि जो है मुलाकात बातचीत भी हुई ट्रंप से, आर्मी चीफ की, और फिर हम वज़ीर आज़म के हवाले से भी देखते हैं कि वो भी ईरान के साथ नेगोशिएशन में अब एक्टिव नज़र आते हैं। तो क्या लगता है कि यकीनी तौर पर आपने तो कहा कि पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी कि पाकिस्तान इस मामले को बेहतर करता, लेकिन क्या लगता है कि पाकिस्तान जो किरदार अदा करना चाहता है, जो मारूजी हालात हैं, वो क्या इजाज़त देते हैं? क्या ईरान अब जो है वो किसी हद तक वो जा रहा है नरमी दिखाने की तरफ? क्योंकि हमने तो देखा था उनका एक बड़ा एक हार्डन सा एक स्टैंस था कि जिस पर वो अभी तक अड़े हुए हैं। देखिए, ईरान ने लोगों की और अपनी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया अभी तक। चौथा हफ्ता हो गया है, अभी तक वो कॉम्प्रोमाइज या सरेंडर के करीब भी नहीं है। अमेरिका की तो सिर्फ विक्ट्री एक ही कहला सकती थी कि ईरान डिक्लेयर कर दे कि मैंने शिकस्त मान ली। अगर वो ये कर देता तब अमेरिका को हम जीतता हुआ कहते, वो तो हुआ नहीं है। कॉन्सेप्ट सारी जंग का तो था ही यही कि अमेरिका ने अपने टारगेट ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे। तो ईरान ने जो कम बैक किया उसको बहुत बेहतर नेगोशिएशन की पोजीशन मिली है, नंबर 1। क्योंकि जैसे मैंने कहा, पावर टू हर्ट ईरान ने भी शो किया है, वही इसकी बेहतर पावर टू बार्गेन हुई है। अब ये तो कोई शक नहीं है कि तमाम ममालिक ने अपनी अपनी कीमत दी है। अमेरिका ने इनडायरेक्टली दी है, तेल की कीमतें बढ़ाकर अपना जिम्मा, उसके जाहिर है ब्लेम लिया। मिडल ईस्ट के तमाम जो ममालिक हैं वो जाहिर है इस वक्त शिकार है, टारगेटिंग हो रही है। इजराइल का निशाना बन रहे हैं, इकोनॉमी तबाह हो रही है, ओवरऑल दुनिया की देख लें कहां पहुंचना शुरू हो गई है तेल की प्राइसेस। तो ईरान ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कुर्बानी दी है, तकरीबन 1400-1500 लोग शहीद हो चुके हैं। इवन स्पोर्ट्स स्टेडियम तक को नहीं छोड़ा जा रहा, बाकी चीजें तो बाद की बात है। बच्चे 160 शहीद कर दिए, बच्चियां शहीद कर दी, तो कीमत तो ईरान ने दी है। आई थिंक ये आइडियल पोजीशन है कि ईरान को एक ऐसी निस्बतन एडवांटेजेस पोजीशन, मैं ओवर इजराइल और अमेरिका नहीं कह रहा, मैं उस डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूं जो शायद 4 हफ्ते की जंग के बाद ईरान को फेस कर सकता था, उससे कहीं बेहतर पोजीशन में अब वो बार्गेन करने की पोजीशन में है। और पाकिस्तान के लिए बड़ी एक बहुत एडवांटेज पोजीशन है कि ईरान का ट्रस्ट, सऊदी अरब का ट्रस्ट, अमेरिका का ट्रस्ट हम पे बहुत ज्यादा है। दुनिया में चंद मुल्क बचे हैं जिन पर ये तमाम मुल्क एग्री कर सके। तो आई थिंक हमें वैल्यू ऐड करनी चाहिए और हम दुनिया को बताएं कि हम एक स्टेबलाइजिंग फोर्स अगेंस्ट इंडिया नहीं है, हम एक ग्लोबल एक स्टेबलाइजिंग कंट्री हैं जो पीस चाहता है और पीस में हेल्प भी कर सकता है। अच्छा सर, एक बड़ा मैं चाहूंगा कि बस ब्लैक एंड व्हाइट सा आंसर चाहिए। तो अभी तक आप क्या देखते हैं? यकीनी तौर पर आपने गुफ्तगू में इशारा तो किया, लेकिन आप समझते हैं कि सारी सूरत हाल में इस वक्त फातेह ईरान है या अमेरिका कुछ हासिल कर सका है? क्या समझते हैं? सलमान, देखिए, जंग शुरू होने से पहले और आज तक चौथे हफ्ते में मुख्तसर ब्लैक एंड व्हाइट ये है कि अमेरिका ने जो वॉर के ऑब्जेक्टिव ड्रॉ किए थे या दरमियान में कहते आए थे, उन्होंने वो साबित करने हैं। उन्होंने जंग जीत कर दिखानी है, जीत साबित करने के लिए। ईरान ने जंग जीत कर नहीं दिखानी। ईरान ने सिर्फ हारना नहीं है, हौसला भी और अपनी कैपेबिलिटी भी। अगर ईरान सिर्फ हौसला रखे और सस्टेन कर पाए जंग को, तो मेरे जैसे स्टूडेंट सब कहेंगे कि ईरान जीता। बिल्कुल ठीक सर। हमें सर इस जो सारी सूरत हाल में अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। जी अब्दुल्ला साहब, आपने भी सारी सूरत हाल पर बड़ी गहरी नजर रखी हुई है, क्या देखते हैं? गो के अभी जैसे ब्लैक एंड व्हाइट के हवाले से मैंने पूछा था, आपकी गुफ्तगू में तो तासुर मिलता रहेगा सारी सूरत हाल का, लेकिन अभी मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ हमें बताएं कि अब
کون فاتح ہے اس ساری صورتحال میں؟ کیونکہ ایک سپر پاور جو ہے اس کو اب پاکستان کے پاس آنا پڑا اور آ کے اب یہ کہنا پڑا کہ ہمارے سارے معاملات کیے جائیں. سلمان کیانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فاتح تو اس میں ایران ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں تو سیدھا جواب دینے والا آدمی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ فتح کیا کم ہے کہ جس کے اوپر 47 سال پابندیاں تیل کی ترسیل پر لگائی گئیں اور تیل کی جو پیداوار تھی اس کو منع کیا گیا کہ دنیا نہیں خریدے گی, آج وہی ایران کے اوپر امریکن وزارت خزانہ کے جو وزیر خزانہ ہیں اسکاٹ بیسنٹ, انہوں نے کہا کہ جی آپ تیل بیچ سکتے ہیں. یعنی کہ ایران وہاں وہ تیل بیچے اور پھر وہ وہی پیسہ امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف ہتھیار اپنے بنانے کے اندر استعمال کرے. تو دس وار از گوئنگ ٹو بی فنڈیڈ بائی امریکہ آلسو. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغانستان کے اندر تھے تو $2,000 یہ فی کنٹینر دیا کرتے تھے, اور بعد میں باقاعدہ پینٹاگون کی رپورٹ آئی تھی جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے آلموسٹ $700+ ملین جو کنٹینرز کے لیے طالبان کو پیسے دیے بھتے کے طور پر, یہ انہوں نے ایکسپٹ کیا ہوا ہے. اچھا, اب اس کے اندر جو دوسری فتح ہے وہ یہ ہے کہ جو کل رات ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ایک عجیب سا بےہودہ سا بیان دیا جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جی جو آبنائے ہرمز ہے وہ آیت اللہ اور میں شاید میں ساتھ انہوں نے مل کے ہم اس کو رکھوالی کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آیت اللہ تو ہیں ہی ہیں, وہ جو ابنائے ہرمز کے اس ٹائم پہ جو مالک ہے وہ تو آیت اللہ ہیں, اور اگر ان کی اجازت ہوئی تو دوسرے لفظوں میں پھر میں بھی شاید شامل ہو جاؤں. تو اور اس کی کیا ہوتا ہے, 16 جہاز گر گئے. فتح اور کیا ہوتی ہے, 7 جہاز پاکستان نے گرائے تھے تو انڈیا کی تھو ہوئی تھی, پوری دنیا میں بھت اڑ گئی تھی, پوری دنیا میں ایک تماشا بن گیا تھا. یہاں 16 جہاز گر گئے. یہ کہتے ہیں F-35 ان کا زخمی ہوا ہے اور وہ لینڈ کر گیا ہے, پائلٹ بھی بچ گیا ہے. حضور والا سلمان کیانی صاحب, یہ ہمارے ایئر کمانڈور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, خالد چشتی صاحب, مجھے بتائیں جو ہٹ کی تصویر آئی ہے اس کے اندر تو جہاز کا بچنا تو دور کی بات ہے, وہاں تو پائلٹ کا بچنا بھی نہیں نظر آ رہا. تو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ F-15 جہاز انہوں نے گروا دیے, KC-135 انہوں نے اڑوا دیے, اور دونوں بحری بیڑے جو آئے تھے ابراہم لنکن اور جیرالڈ فورڈ, دونوں کے اوپر پراسرار آگ لگ گئی, اور اس کے بعد یہ پراسرار واقعات بہت آج کل ہو رہے ہیں.